کچھ نوجوان لڑکے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے تھے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ایک بوڑھے آدمی نے ان نوجوانوں کو ڈانٹ دیا. تو بغیر ٹوپی والوں کو ڈانٹنا کیسا ہے؟ کامران اکمل ہندوستان سے. دیکھیں تمیز سے سمجھانا چاہیے, دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھے, کسی کو بے عزت کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو ویسے ہی جیسے آدمی کہیں سائڈ پہ لے جائے, چائے پلانے کے بہانے لے جائے کہ چلیں بیٹا آپ کو چائے پلاتا ہوں, اور ساتھ اس کو تھوڑی بات سمجھا دیں, لیکن لٹھ لے کے سر پہ مسلط ہو جانا کہ تم تو بدتمیز ہو, تم تو ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہے ہو, فلاں فلاں, اس سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں, دین کے قریب نہیں آتے. میرا نام نجمہ سعد ہے, ہند کلکتہ سے. سوال ہے کہ عورت کے پاس پیسہ ہے یا امیر ہے تو کیا اس پر حج فرض ہے؟ الحمدللہ مجھے جواب مل گیا. اب میرا سوال یہ, وہ حج کیے بغیر مر گیا, اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر کسی پر ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ حج پھر دوبارہ ساقط نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس ابھی پیسے ہیں, حج فرض ہے اور آپ نہیں کر رہے, اور بعد میں 5 6 7 سال بعد پیسے آپ کے پاس, اب آپ غریب ہو گئے, پیسہ ہی نہیں ہے, تو حج آپ پہ فرض ہی رہے گا. حج ایک دفعہ فرض ہونے کے بعد دوبارہ اس وقت تک ساقط نہیں ہوتا ہے جب تک آپ حج ادا کر نہیں لیتے. عورت کے لیے چونکہ شریعت نے خود ایک ذمہ داری عورت کے لیے رکھی ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس پہ حج اس وقت فرض ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہو, یا تو وہ عورت خود محرم کا خرچہ اٹھائے یا وہ محرم خود اپنا خرچہ اٹھائے اور عورت کے ساتھ جائے. دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو, عورت کے ساتھ کوئی محرم ہوگا تو اس پہ حج فرض ہوگا, یعنی ادا کرنا اس پہ لازم ہوگا. اب اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جس کے پاس اپنے حج کے پیسے تو ہیں لیکن اپنے محرم کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کو حج پہ لے جا سکے, تو وہ انتظار کرے گی. اور اگر انتظار کرتے کرتے اس کو لگے کہ یار اب کوئی چانس بھی نہیں ہے, تو پھر یہ شریعت نے لازم کیا ہے کہ بھائی وصیت ضرور کرے کہ بھائی اگر میرا انتقال ہو جائے اور میں حج نہ کر سکوں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, یعنی کسی پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کر سکا, تو شریعت کا اس کو حکم یہ ہے کہ بھئی تم وصیت کرو کہ اگر میں مر گیا یا میں مر گئی اور میں حج نہ کر سکی یا میں حج نہ کر سکا تو میری طرف سے کسی کو حج بدل کروا دینا, کوئی میری طرف سے جا کے حج کر لے. اگر وہ یہ وصیت کر لیتا ہے اور اپنے ترکے میں اتنا مال بھی ہے تو لوگ بعد میں اس کے پیسے سے 1/3 1/3 اس کا جو ترکہ ہے اس سے حج کر لیں گے. لیکن اگر وہ وصیت بھی نہیں کرتا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, تو اس وصیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے. تو اگر کسی پر ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کر پا رہا تو اس پر یہ لازم ہے شریعت کے لحاظ سے کہ وہ وصیت کرے کہ بھائی مجھ پر حج فرض ہے, میں اس وجہ سے حج نہیں کر پا رہا یا میں حج نہیں کر پا رہی, اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے مرنے کے بعد کوئی شخص میری طرف سے حج بدل کر لے. یہ وصیت اگر وہ کر لے تب تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا, لیکن اگر وصیت بھی نہ کرے اور یوں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ گناہ کی بات ہے. میں 16 سال کا ہوں اور یورپ میں رہتا ہوں. میں مدرسے میں درس نظامی پڑھنا چاہتا ہوں اسکول کے بعد, لیکن میرے ابو چاہتے ہیں کہ میں پہلے یونیورسٹی کروں اور پھر چاہوں تو درس نظامی بھی کر لوں. میرا دنیاوی تعلیم میں بالکل دل نہیں لگتا. میرے لیے مدرسے پر اصرار کرنا کیسا ہے؟ اور اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ کیا یونیورسٹی کے بعد یعنی 25 سال کی عمر میں درس نظامی کا داخلہ مل جاتا ہے یا کوئی انتہائی عمر ہوتی ہے؟ عادل آسٹریا سے. دیکھیں آپ کے والدین اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹی پڑھیں, آپ یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کریں, دین کی تعلیم تو آپ ساتھ ساتھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جو آپ نے 25 سال کا پوچھا, ہمارے جامعۃ الرشید میں جو گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہیں ان کے لیے 4 سال کا فل ٹائم ایک کورس ہے جس میں سارے گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ہی آتے ہیں. اس میں ڈاکٹر بھی, MBBS ڈاکٹر, PhD ڈاکٹر, ہر فیلڈ کے لوگ آتے ہیں اور 4 سال وہ جامعۃ الرشید میں گزارتے ہیں, اور 4 سال میں ان کو 8 سال کا جو درس نظامی ہے وہ 4 سال میں پڑھا دیا جاتا ہے. تو بہرحال پورا درس نظامی پڑھنا ہر شخص پہ لازم نہیں ہے. آپ کی چاہت خواہش ہے تو آپ یونیورسٹی پڑھ لیں, یونیورسٹی کے بعد بھی آپ درس نظامی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی رکاوٹ کی بات نہیں. اور آج کل تو بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جو آن لائن بھی درس نظامی پڑھا رہے ہیں. آپ یورپ میں بیٹھ کے بھی بہت سارے اداروں میں انرول ہو کر درس نظامی پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن تو آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو آپ فل ٹائم کسی مدرسے میں رہ کر 24 گھنٹے پڑھتے ہیں, ظاہر ہے وہ کوالٹی تو حاصل نہیں ہوگی. لیکن بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ آپ بالکل نہ پڑھیں اس سے تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ آپ پڑھ لیں. تو بہت سارے ایسے علماء ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو درس نظامی کی مختلف کتابیں آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان سے اگر رابطہ کر لیں, ان سے کوئی اپنی ایسی سیٹنگ بنا لیں کہ وہ آپ کو پڑھائیں, یا پھر آپ اپنی یونیورسٹی کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد درس نظامی پڑھ لیں. تو کہیں پر عمر کی شرط ہوتی ہے, کہیں نہیں. بہرحال اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ داخلہ ہو جائے گا, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے.
علماء کہتے ہیں جس شادی میں ناچ گانا اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. بھائی کی شادی ہونے والی ہے, گھر والوں کا ارادہ ہے کہ خوب دھوم دھام سے کریں گے. میں نے ان کو سمجھایا ہے, میں نہ ان کو سمجھا سکتا ہوں نہ شادی چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہوں کیونکہ میں سب سے چھوٹا اور معذور ہوں. تو اب میں کیا کروں؟ لیاقت رحیم یار خان سے. بس آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں. اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک, نہ مانے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. آپ کی یہی ذمہ داری ہے. آپ کوئی ڈنڈا لے کے ان کو مار تو نہیں سکتے. آپ کا یہی آپ کا فرض تھا, یہی آپ کی ذمہ داری تھی. آپ سمجھا دیں, وہ مان لیں تو اچھی بات ہے, نہ مانیں تو کوئی مسئلہ نہیں. باقی آپ اپنے بھائی کی شادی میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. خود آپ جو ناچ گانا اور ان چیزوں سے دور رہیں. باقی شادی میں شرکت کرنا اپنے بھائی کی